اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوسرا اللہ اس آیات میں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، عنایت کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. لہذا اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں، درود شریف پڑھیں. درود شریف دعا ہے. درود شریف کیا ہے؟ یہ دعا ہے. دعا کرو اس کے لیے، اس پر سلام بھیجو. یہاں ایک چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ کہ آخر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہم سے کیوں کہا کہ تم دعا کرو؟ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. جس کے لیے کرنی چاہیے وہ تو مخلوق ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سے دعا مانگو. ہم سے دعا مانگو کس کے لیے مانگو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگو. ایک بات تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین آئی ہے تو ہمیں کیوں سفارشی بناتے ہیں؟ جب دین اللہ تعالیٰ نے خود ہے تو ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو کہ میں اس کو دے دوں؟ وہ دونوں باتیں قریب قریب ہے جو میں نے کی. تیسری بات یہ کہ تمام دنیا والوں کو خطاب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو پوری دنیا پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، میں نے تم کو تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. جب تمام لوگوں کے لیے ہے تو تمام لوگوں پر حق ہے کہ اس کے لیے دعائیں کریں. اس کو کیوں نہیں حکم نہیں دیا؟ تو ان تین باتوں پر ہم بات کریں گے. جہاں تک ایمان والوں کو خطاب کیا، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایمان والے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کر سکتا ہے. جو دشمن ہو کیسے دعا کرے گا؟ یہ بڈنگی سی بات ہے. کافر کے لیے تو آدمی ہدایت کی دعا تو کر سکتا ہے، لیکن اس کی دعائیں کرنے کہ اس کو اور ترقی دے دیں امریکہ کو، تم مانو گے؟ تو اس کی تو دعا دیتے ہیں. ظالم ہے، ظالموں کو تو دعائیں دی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ فرعون کو تو نے مال دیا ہے، لش کر دیا ہے، اس کو تباہ کر دیا. تو دعائیں جو ہوتی ہے وہ اپنوں کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی
کہ منافقین دعا نہیں کر سکتے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. کس کا شیوا ہے؟ اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے وہ درود شریف سے الرجی ہوگا. اس کا کیا ہوگا؟ الرجی ہوگا. اس کو زکام لگے گا، کرونا لگے گا اس کو. آپ دیکھیں، اگر آپ کے دشمن کے لیے کوئی دعا کریں اس کی ترقی کے لیے، تم خوش ہوگے یا خفا ہوں گے؟ خفا ہوں گے. اسی طرح منافقین درود شریف سے بہت زیادہ جذبہ ہوتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اہل ایمان ہی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ روزانہ مقصد ہے کہ وہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے ہی پڑھتے ہیں. یہ بات تو میرے خیال میں آپ کی سمجھ میں آ گئی. آسان ہے نا؟ پوچھ رہے کو کدے بونو کنا شوی پوئی کدے پشتو حالتا بے ورسے لیکن ترجمہ کئی دیتا آٹھ کمرے کی کئی دیتا. دوسری بات کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں کیوں فرمایا ہے؟ یہ اس میں بہت بڑی فوائد ہیں. دونوں پہلے جو بات تھی وہ قریب تھی. اللہ تعالی جل جلالہ نے ہم سے کیوں فرمایا کہ تم دعا کرو جو خود ہی دے رہا ہے؟ دونوں باتیں قریب ہیں. دونوں کے ایک بار جواب دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو حکم دیتا ہے اس بات کے بارے میں یاد رکھیں، یہ اس میں فائدہ بندوں کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ بندوں کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتا ہے تو جہاد کا جو فائدہ ہے وہ کس کو پہنچتا ہے؟ خود انسان کو پہنچتا ہے. ان کی روحانی ترقیاں ہوتی ہیں، ان کی ایمانی ترقی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مظلوموں کی مدد کی جاتی ہے، اس سے بڑی بڑی فرعونوں کی سر کچل دیا جاتا ہے. اب یہ جہاد نہ ہوتا تو ہم یہ کہاں تک پہنچ جاتا؟ یہ تمہاری مدارس کو نہ چھوڑتے، تمہاری مساجد کو نہ چھوڑتے، تم کو اسلام پر نہیں رہنے دیتے. اس کی جو غلام ہے وہ بھی آج بھی اس طرح کی کرتوت آپ دیکھیں کیا کرتے. اور پھر وہ پاکستان کے لیے آ رہا تھا، روس بھی آ رہا تھا. اگر جہاد نہ ہوتا تو روس ٹکڑے نہ ہوتا. پھر یہ طالبان نہ ہوتے، مجاہدین نہ ہوتے. طالبان مجاہدین ہی تھے. دیکھیے اخلاص والوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طالبان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخلاص والے تھے. تو انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی. مدد فرما اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس میں ایک آدمی چانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک دن میں سب کچھ کر سکتا تھا کہ ایک دن میں اس کو شکست دیتے، لا الہ الا اللہ کہتے، پوری ایوان کیا وہ کفر ختم ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں کرتے. پھر اس میں آدمی نہیں بنتے، سارے بلر نہیں ہے بن جائیں گے. تو یہاں 20 سال اس نے محنت کی، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں. اس کے اندر وہ اچھے لوگ پیدا ہو گئے، پہچانے گئے کہ فلان اپنا ہے. ابھی لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ اس میں وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے. ملکوں کو پہچانا کہ کون ہمارے ساتھ وفادار ہے. پاکستان کی وفاداریوں کو اس نے دیکھ لیا، ہندوستان کی بے وفائیوں کو دیکھ لیا. یہ ساری چیزیں
پتہ اس وقت چلتی ہے کہ اگر یہ طویل جو جنگ طویل نہ ہوتی تو یہ پتہ نہیں چلتا. خود ان کو پتہ چلا کہ اس میں ہم میں سے کون کون زیادہ کر رہا ہے، اس کو کیا کیا اپنی اپنی جگہوں پر متعین کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو حکم ہمیں دیتا ہے وہ بظاہر سخت ہوگا لیکن فائدہ ہمارا ہوگا. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کوئی چیز، کوئی حکم تم کو اچھا نہیں لگے گا لیکن اس میں تمہارا خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں مفاد نہیں ہوتا، کسی چیز میں نہیں ہوتا، وہ تو بندوں پر مہربان ہے. تو یہاں کیا مفاد ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا، اس میں بندوں کا کیا مفاد ہے، یہ سوال ہے. اس میں بہت بڑا مفاد ہے. ایک تو پہلی بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور محبت، اظہار محبت سے محبت بڑھتی ہے، اظہار محبت سے محبت بڑھتی ہے. اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے، دین میں مطلوب ہے، شریعت میں مطلوب ہے. اللہ تعالی جل جلالہ بہت سے محبوبات کو، دنیا کی جو محبوب چیزیں ہیں ان کو بیان کر کے بیٹے، بھتیجے، بھائی وغیرہ سب، مال متاع، اہل وعیال سب بیان کر کے آگے بتاتے ہیں کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہو اللہ تعالیٰ سے، اس کی رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے جو اللہ رسول پر ایمان لانے کے محبت کے جو تقاضے ہیں جہاد، اس سے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے. یہ مسلمانوں کو کہا. تو یہاں محبت کی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی والد سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ مطلوبی شرعی ہے، مطلوبی شرعی، شریعت میں مطلوب ہے. تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے، محبت بڑھ جاتی. ایک آدمی کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دوسری بات کیا، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. تیسری بات فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھتے ہیں، کیوں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کیوں پڑھتے ہیں. جس میں اس پیغام کی ہم قدر کرتے ہیں جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے. وہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن پاک کی تشریح ہے، حدیث مبارک ہے، وہ تشریح ہے، اور وہ دین اسلام ہے. ورنہ لوگ تو بہت ہیں، حسین لوگ بھی بہت ہیں، اور کرنا بھی لوگوں نے بہت کی ہے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر کہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر یہ بات ہو کہ قدر کرو. دعا اسی کی جاتی ہے، محبت اسی کی جاتی ہے، اس میں سے کوئی کمال تو ہو، جب اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان تو کیا ہو. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ آدمی کو نجات و فلاح مل جائے، نجات و فلاح مل جائے، وہ راستہ دکھا دے، اس راستے پر چلا دے، اس راستے پر ایسے لوگوں کو چلا کر تمہارے لیے نمونہ بنا دے جس سے کیا ہو، جس سے آدمی کو نجات ہو. تو یہ 4-5 فائدے تو ہو گئے. ویسے ایک بڑا فائدہ یہ ہے، 5واں فائدہ، کہ یہ آدمی جس کے لیے دعا کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا.
وہ خدا ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے. میں مولانا قاری شیخ خلیل صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو اس لیے کہ تو یہ دیتے نہیں ہے اس طالب علم کو چند روپیہ دے دو، چند روپیہ دے دو، درخواست کرتے ہیں، جولی پلاتے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے. پیسے کے مالک کون ہے؟ یہ ہے، اور اس سے میں مانگتا ہوں کس کو دے دے. تو یہاں ہم کس کو مالک مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مالک مانتے ہیں کہ اس کے پاس ہے خیرات و برکات. اور جس کے لیے مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، جز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کس کے لیے مانگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بندہ مانگتے ہیں اور محتاج بھی مانگتے ہیں. محتاج تو ہے، ہر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا تو ہر آدمی محتاج ہے. چاہے کسی پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اتنی مہربانی کی کہ پوری دنیا کی مہربانی اس پر کرے، پھر بھی اس کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے پھر بھی محتاج ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ میری خیال سمجھ یہ توحید ہے. کیا ہے؟ درود شریف توحید ہے. عجیب لوگ ہوتے ہیں توحید کو کیا بناتے ہیں؟ شرک بناتے ہیں، شرک کو توحید بناتے ہیں. سب پوچھ رہے ہیں، خبریں پوچھ رہے ہیں، سمجھ گئے یہ بات؟ ٹھیک. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے کہ یہ وفاداری کر کے دعا مانگیں گے تو میں اس کو اور دوں گا. تو اللہ تعالیٰ بندوں کی دینے کے لیے بہانہ، ہم کہتے ہیں پشتو میں بنا لٹائی. یہ خدا مہربانی، خدا کی رحمت بہارا ڈھونڈتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں. رحم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن رحم کی متوجہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تاکہ بندے کی وفاداری ہو تو وہ اس پر 10 رحمتیں کرے گا، 10 درجات بلند کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا. دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے. اجر کس کو دیتا ہے؟ اس کو دیتا ہے. کتنے بڑے فائدے ہیں. چھٹا یا 7واں یا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اس میں تصور شیخ کا وہ اعلیٰ بہترین طریقہ ہے جس میں کوئی غبار نہیں ہے، جس میں کوئی غبار نہیں ہے. دیتا اللہ تعالیٰ ہے. پانی کہاں سے دیتا ہے؟ بارشوں سے دیتا ہے، کنویں سے دیتا ہے. دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ گرمی دیتا ہے، لیکن کیسے دیتا ہے؟ اس دھوپ سے دیتا ہے، سورج سے دیتا ہے، آگ سے دیتا ہے. دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کہے کہ کس چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے تو کچھ نہیں. دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ ایک ظاہری سبب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلق، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچتی ہے اور انسان کی روحانی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرے گا اللہم صلی، نظر کہاں لگے گی؟ پہلے اللہ تعالیٰ پر لگے گی. کوئی شرک کا شیبہ آ گیا؟ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دھندلا سا جو اس کی ذات کی ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھ سکتے، اس کی ذات کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کر سکتے ہیں. اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں.
میں کہتا ہوں کہ یا رب العالمین شیخ خلیل کو بہت بڑی درجات دے دیں. یہ سب بیٹا ہے اس لیے کہتا ہوں. یا ہم کہتا ہوں میاں صاحب کو بہت بڑی درجات دے دیں. تو اس وقت میرے تصور میں شیخ خلیل ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ میاں صاحب ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو تصور شیخ کیا ہے؟ لیکن اس میں تھوڑا سا خطرہ ہے. یہ بھی خطر بھی غبار ہے. کس کے لیے؟ شیخ کے لیے دعا کرے، اس میں وہی فائدہ آپ کو مل جائے گی. سمجھ آئی بات؟ 1 منٹ 2 منٹ کریں دعا اس کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے کہ یا اللہ اس پر رحم کرے، یا اللہ اس کی درجات کو بلند دے، یا اللہ اس کی تقوی و طہارت میں ترقی نصیب فرمائے. فلانا ہے دعائیں مانگے تو وہ چیزیں تم کو مل جائیں گی. ان کو ملیں گی نہیں، تم کو تو ملیں گی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ بہترین ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اور بے غبار تو تصور شیخ ہے نہیں بے غبار. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور کوئی کرے اللہم صلی علی محمد. آپ 2 بار تو آپ پڑھ لیں تو آپ کو مزہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلابی چہرے مبارک اللہ کے سامنے کرو کہ یا اللہ اس پر رحم فرمائے، اتنے عنایتیں فرمائے، مہربانیاں کرے اس کی امت پر، علی امت پر، اس کے صحابہ کرام پر مہربانی کرے. تو کس قدر بڑی وہ آپ کو جو فیضات آئیں گے اس کی طرف سے آپ پر بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو دوشریف کی توفیق عطا فرمائیں. آج جمعرات ہے، کوشش کریں کہ دوشری زیادہ پڑھیں. سیزن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سیزن ہوتا ہے. تو جمعہ اور جمعرات یہ دوشریف کا سیزن ہوتا ہے. اس میں خاص اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں. جس طرح رمضان مبارک میں روزے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہاں اس میں بھی زیادہ فضیلت آئی ہے. اس لیے